علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی شامی کے اندر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کا قول نقل کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کے اندر وہی بات اختیار کی ہے کہ اس کو اس وقت کے بعض علماء مالکیہ نے اس کا رد کیا، اور بعض علماء نے جو ہے اس کو بدعت حسنہ قرار دیا۔ اس پر میں الحمدللہ ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بدعت حسنہ جو ہے وہ حکماً کیا ہے، اور کیا بدعت حسنہ کب تک رہتی ہے، کہ اس کو کب تک کہ وہ بدعت حسنہ ہی رہے، یا اس کو کسی فرض واجب سنت مستحب کے درجے تک لے جایا جائے تو اس کا عمل کیا ہوگا۔ بدعت حسنہ کوئی مشروع عمل نہیں ہونے کے باوجود بھی علماء نے اس کو بعض نے مباح تک لکھا ہے کہ صرف مباح کے برابر ہے، اور مباح پر کوئی ثواب نہیں ملتا، یعنی اگر کوئی شخص اس بدعت حسنہ کو کر لے تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ لیکن اس بات کو خود بریلویوں نے اقرار کیا ہے کہ بدعت حسنہ یا مباح یا مستحب کو جب کوئی شخص سنت واجب اور فرض کا درجہ دے دے گا تو وہ بدعت حسنہ خود بدعت بن جاتی ہے، بدعت سیئہ بن جاتی ہے۔ اس بات کو خود بریلویوں نے بھی مانا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنت کو اگر اوپر کا درجہ دے دیا جائے تو وہ کیا حکم دیتا ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فتاوی الکبریٰ میرے پاس ہے، یہ مسلک شافعیہ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور یہ اپنی کتاب فتاوی الکبریٰ جلد 1 میں صفحہ نمبر 191 پر صفحہ نمبر 191 پر اور 190 کے اوپر انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور وہ فرمایا کہ پہلے میں وہ بیان کر دوں کہ اس مسئلے پہ جو ہمارے ہاں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس زمانے کے اندر یہ صلاۃ والسلام شروع ہوا تو علماء کے درمیان میں اختلاف ہوا، تو علماء کرام نے کیا رائے قائم کی، سب سے جو کمزور رائے بدعت حسنہ تک کی اختیار کی گئی، اس سے ہٹ کر صحیح رائے جو علماء کی اس زمانے میں تھی وہ کیا تھی۔ امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فائدہ صفحہ نمبر 191 پر، قد احدث المؤذنون الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ عقب الاذان للفرائض الخمس الا الصبح والجمعہ فانهم يقدمون ذلك فيهما على الاذان والا المغرب فانهم لا يفعلونه غالبا لضيق وقتها وكان ابتدأ حدوث ذلك في ایام السلطان ناصر صلاح الدین بن ایوب و بامرہ فی مصر و اعمالها۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سلطان صلاح الدین کے زمانے میں جاری ہوا، وہ سبب ذالک، اس کی وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا، کہ ان الحاکم المخذول، ایک حاکم تھا بڑا رسوا کن قسم کا حاکم تھا، لما قتل، جب وہ مار دیا گیا تو امرت اختہ المؤذنون، اس کی بہن نے مؤذنین کو حکم دیا، ان یقولوا فی حق ولدہ السلام علی الامام الطاہر۔ اس میں ہے کہ اس کا جو الحاکم کا جو بیٹا تھا الطاہر، یہ یہاں پر شاید تھوڑا سا لفظ رہ گیا، ایک نقطہ کہ الظاہر نام تھا، الحاکم کے بیٹے کا نام الظاہر تھا، اس نے کہا کہ اس کے بیٹے ظاہر پر جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ ثم استمر السلام علی الخلفاء بعدہ الا ان ابطلہ صلاح الدین المذکور وجعل بدلہ الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان صلاح الدین آئے تو انہوں نے آ کر وہ حاکم پر صلاۃ والسلام پڑھنے کو ختم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے کو جائز قرار دے دیا۔ فنعم ما فعل، انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ایک حاکم کے اوپر سلام پڑھا جا رہا تھا اس کو بند کروا دیا، فجزاہ اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جہاں پر بھی یاد رکھو جوزیہ خیرن امام شعرانی لکھ رہے ہیں، یا علامہ سخاوی لکھ رہے ہیں، یا ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جزاہ اللہ خیرہ لکھ رہے ہیں، وہ ان کے اس عمل کی بنا پر لکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک رافضی پر پڑھا جانے والا، رافضی بادشاہ پر پڑھا جانے والے صلاۃ والسلام کو رکوا دیا۔ ان کا اپنا عمل کیا معنی رکھتا تھا کہ انہوں نے جو اس کی جگہ پر صلاۃ والسلام اذان سے پہلے جاری کیا وہ کیا معنی رکھتا تھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ آگے حضرت ابن حجر خود فرماتے ہیں، وَلَقَدِ اسْتَفْتَىٰ مَشَائِخُنَا وَغَيْرُهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَذَانِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا الْمُؤَذِّنُونَ۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ فتویٰ پوچھا گیا ہمارے بزرگوں سے کہ اذان سے پہلے، اذان کے بعد اس کیفیت کے ساتھ جو مؤذن صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں یہ اس کا کیا حکم ہے، تو فافتوا، تو ہمارے بزرگوں نے کیا فتویٰ دیا، بِأَنَّ الْأَصْلَ سُنَّةٌ، کہ درود و سلام اصلاً سنت ہے، پڑھنا چاہیے، ایک مستحب عمل ہے، ایک جائز عمل ہے، اس کو پڑھنا، یہ اصلاً درود و سلام کا ثبوت موجود ہے، یہ سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے پہلے یا بعد میں اس کو جوڑ کر پڑھا جا رہا ہے، ایک مخصوص کیفیت اختیار کی جا رہی ہے، والکیفیت بدعۃ، اور یہ جو کیفیت اختیار کی جا رہی ہے یہ بدعت ہے، وہو ظاہر کما
علما مما قررتہ من الاحادیث، وہ کہتے ہیں یہ جو میں نے پیچھے احادیث بیان کی ہیں ان سے آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ بات صحیح یہی ہے کہ اذان درود و سلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، لیکن اس کو اذان کی آواز میں، اذان کے طرز میں، اذان کے ساتھ ملا کر جوڑ کے اذان کے ساتھ اس کو لازمی بنا کر جیسے پڑھا جا رہا ہے، یہ کیفیت اس کی بدعت ہے۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو بہت سارے بریلوی علماء اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، جیسے فیض احمد اویسی نے بھی اپنے رسالے کے اندر اس عبارت کو پیش کر کے یہ کوشش کی کہ میں اس سے اپنا وہ ثابت کروں کہ جناب اذان سنت ہے، اور بھائی اذان کے ساتھ درود و سلام سنت ہے، لیکن یہ بات تو ذرا غور کریں کہ اذان کے ساتھ درود و سلام جس طرز پہ پڑھا جا رہا ہے اس کیفیت کو ابن حجر بدعت قرار دے رہے ہیں۔ اور امام ابن حجر تھوڑی دیر اس عبارت کو نقل کرنے سے تھوڑا پہلے، جس کو فیض احمد اویسی سمیت بریلوی علماء نقل ہی نہیں کرتے، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وَلَمْ نَرَ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا التَّعَرُّض لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَذَانِ وَلَا إِلَى مُحَمَّدٍ رسول اللہ بَعْدَهُ۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اذان سے پہلے درود اور اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھنا، فرمایا یہ بالکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، ولا اس میں علماء کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اذان سے پہلے تو درود و سلام کی گنجائش نہیں ہے، اور اذان کے بعد لا الہ الا اللہ جب مؤذن کہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا، اس میں امت کا اختلاف ہی نہیں رہا۔ آپ اگر دیکھیں نا تو بریلویوں کا عمل کیا ہے درود و سلام کا؟ اذان سے پہلے یہاں جتنی بھی میں نے ابھی باتیں پڑھی ہیں، علامہ سخاوی کی، علامہ شامی کی یا امام شعرانی کی، سب نے اذان کے بعد درود و سلام کو لکھا ہے۔ اذان سے پہلے درود و سلام پر ابن حجر فرما رہے ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَلَمْ نَرَ أَيْضًا فِي كَلَامِ أَئِمَّتِنَا تَعَرُّضًا لِذَلِكَ أَيْضًا فَحِينَئِذٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذَيْنِ لَيْسَ بِسُنَّتَيْنِ۔ حضرت فرماتے ہیں اس میں ہمارے ائمہ کا اختلاف ہی نہیں ہے، اس لیے اذان سے پہلے درود و سلام اور اذان کے آخر میں محمد رسول اللہ پڑھنا یہ سنت نہیں ہے۔ فی محلہ المذکور فیہ فمن اتی بواحد منہما فی ذلک معتقد سنیتی فی ذلک المحل المخصوص نہی عنہ ومنع منہ۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو کوئی شخص اذان سے پہلے درود و سلام کو پڑھے گا اور اس کو سنت سمجھے گا، اس محل پر پڑھ کر مخصوص اس کو روکا جائے گا، اس کو منع کیا جائے گا، لأنہ تشریع بغیر دلیل، اس لیے کہ وہ شریعت میں اضافہ کر رہا ہے، ایک چیز کو شریعت بنا رہا ہے بغیر کسی دلیل کے۔ ومن شرع بلا دلیل یزجر عن ذلک وینہی عنہ، اور جو شخص دین میں کوئی نئی چیز کو مشروع کرے گا، اپنی طرف سے کوئی شریعت میں کوئی عمل شامل کرے گا، اس کو اس بات پر زجر و توبیخ کی جائے گی، اس کو زجر کیا جائے گا، اس کو سختی سے اس کے ساتھ نمٹا جائے گا، وینہی عنہ، اور اس کو روکا جائے گا اس بات سے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اذان سے پہلے یا اذان سے بعد درود و سلام کا پڑھنا، نفس سے پڑھنا، اس میں نہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے، اور نہ ہمیں اس بات سے وہ ہے کہ اذان سے پہلے یا بعد میں درود پڑھو ہی نہیں سرے سے، ہاں پڑھیں لیکن اس کی وہ کیفیت مخصوصہ اختیار نہ کریں جس کو امام ابن حجر نے اور ائمہ نے جس کو رد کیا ہے۔ باقی نفس سے درود و سلام کا پڑھ لینا، کوئی شخص دل میں پڑھتا ہے اذان سے پہلے، اذان کے بعد دل میں پڑھتا ہے، تو امام ابن حجر ہیثمی کیا فرماتے ہیں ایک صفحہ پہلے؟ وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان والاقامت فإنهما مندوبان۔ صلاۃ والسلام جو اذان کے بعد اور اقامت کے بعد اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس کو اس طریقے سے اختیار نہیں کرتا، وہ کیفیت مخصوصہ استعمال نہیں کرتا، کسی چیز کو اس کو لازم نہیں سمجھ رہا، اس کو جو ہے اپنے اوپر اس طریقے سے اس شعار نہیں بنا رہا، تو اس بات کے مندوب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ امام ابن حجر نے فرمایا۔ اور یہ تو ہے شافی، اب ممکن ہے کہ کوئی بدعتی یہ کوشش کرے کہ جی یہ تو شافی المسلک ہے امام ابن حجر، لہٰذا ہم اس کی بات کو کیسے تسلیم کریں؟ تو میرے پاس یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ مرقات المفاتیح ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات جلد نمبر 2 میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ شاگرد بھی ہیں ابن حجر کے، اور ملا علی قاری حنفی بھی ہیں، اور احناف میں ان کا کیا مقام ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 328 میں وہ فرماتے ہیں کہ فما يفعله المؤذنون الان عقب الاذان من الاعلان بالصلاة والسلام مرارا اصله سنت، کہ جو اذان کے بعد لوگ جو ہے وہ چند مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں زور سے اعلان کر کے، زور سے، اصلاً اذان کے ساتھ درود و سلام کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ والکیفیت بدعۃ، اور جو کیفیت آج اختیار کی جا رہی ہے اس کو مخصوص کیا جا رہا ہے،
دین کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور بریلوی باقاعدہ اس کو شعار اہل سنت میں شامل کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ بدعت ہے، لِأَنَّ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ بِالذِّكْرِ فِي قِرَاءَةٍ، اور ایک وجہ اور بھی اس کے اندر برائی کی ہے کہ مسجد کے اندر علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مسجد میں زور زور سے ذکر کرنا مکروہ ہے، لہٰذا یہ صلاۃ والسلام چونکہ اعلان کے ساتھ ہو رہا ہے، بآواز بلند ہو رہا ہے، لہٰذا اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے المدخل ابی عبداللہ محمد ابن محمد العبدری الفاسی المالکی الشہیر بابن الحاج رحمہ اللہ، یہ اپنی کتاب المدخل کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 211 پر حضرت فرماتے ہیں ایک فصل ہے فی النہی عما احدثوہ باللیل من غیر السنہ، کہ بعض چیزیں جو رات کو عمل میں لائی جاتی ہیں جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَنبَغِي أَن يَنْهَاهُمْ عَمَّا أَحْدَثُوهُ مِنْ صِفَّةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عند طلوع الفجر۔ بعض لوگ جو ہے وہ صبح اذان فجر کے طلوع ہوتے ہی جو ہے وہ صلاۃ والسلام پڑھنے شروع کر دیتے ہیں زور زور سے، فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو اس کام سے روکا جائے گا۔ وَإِن كَانَتِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَكْبَرِ العبادات، اگرچہ صلاۃ و سلام نبی پر درود پڑھنا اور سلام پڑھنا ایک بہت بڑی عبادات میں سے، لیکن چونکہ یہ مخصوص کیفیت انہوں نے دین میں اضافے کے طور پر شامل کی ہوئی ہے، لہٰذا ان کو اس سے روکا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ آپ ابن الحاج کا یہ قول پڑھیں یا ابن حجر کا پڑھیں یا ملا علی قاری کا پڑھیں، تمام اس بات پر متفق ہیں کہ صلاۃ و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن پھر بھی روک رہے۔ لہٰذا یہ جو اہل بدعت کا ایک وتیرہ اور طریقہ ہے نا کہ جب کوئی ان کو ایک مخصوص کیفیت سے روک رہا ہو تو یہ فوراً کہہ دیتے جی درود کو نہیں مانتا، یہ سلام کو نہیں مانتا، یہ درود نہیں پڑھتا، یہ سلام نہیں پڑھتا، یہ درود کا منکر ہے، سلام کا منکر ہے، اور اس طرح کے عمل یہ لاتے ہیں سامنے والے کو رد کرنے میں اور ان کو جو ہے دفاعی پوزیشن میں لانے میں، ان کو بدنام کرنے میں جو یہ طریقہ کار کرتے ہیں، یہ طریقہ کار علماء اس سے پہلے بول کے چلے گئے کہ دیکھو ہم درود و سلام کو اکبر العبادات مانتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، نہ شک کی گنجائش ہے۔ یہ اکبر العبادات درود و سلام کو ماننے والے یہ درود و سلام کی ان مخصوص کیفیتوں سے منع کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ الزام آج اہل سنت والجماعت پر لگایا جائے کہ وہ درود و سلام کو مخصوص کیفیتوں کے ساتھ منع کرتے ہیں، وہ درود کو نہیں مانتے، تو پھر یہ بزرگان دین جو پہلے گزرے ہیں، جن کو بریلوی جھوٹے منہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کو ماننے کے دعوے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ان کے دعووں سے یہ سارے بزرگان دین درود و سلام کے منکر نہیں ٹھہرتے؟ کیا یہ الزام ان کی ذات پر نہیں آتا؟ اس لیے ان الزامات کا جو ہے وہ ان الزامات سے رکنا چاہیے۔ آگے چل کر حضرت فرماتے ہیں فالصلاۃ والتسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدثوها فی 4 مواضع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو لوگوں نے جو ہے 4 موقعوں پہ ایجاد کر لیا اپنی طرف سے، لم تکن تفعل فیہا فی عہد من مضی، اور یہ ماضی زمانے میں بزرگان دین میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا تھا۔ ان 4 مواقع میں حضرت فرماتے ہیں فالصلاۃ والسلام علیہ، اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 212 پہ، فالصلاۃ والسلام علیہ متأکدا فی جمیع الحالات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا متأکدتا فی جمیع الحالات، یہ ہر حالات میں، ہر حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تاکید سے ثابت ہے، اس کی تاکید موجود ہے اسلام میں، لیکن اتخاذها عادت من المؤذنین علی المنار عند طلوع الفجر وغیرہ مما تقدم لم یکن ذالک مشروعا ولا فعلہ احد من السلف الماضین رضی اللہ عنہم۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو مؤذنین نے میناروں پہ زور زور سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا طلوع فجر کے ٹائم پر اور اس کے علاوہ دوسرے موقعوں پر، وہ عہد ماضی میں بزرگان دین سے اسلاف سے بالکل ثابت نہیں ہے، لہٰذا ایسے اعمال سر انجام نہیں دینے چاہیے۔ درود و سلام کو اکبر العبادات ماننے والے اور ان کو جمیع حالات میں درود و سلام پڑھنے کا حکم دینے والے بزرگان دین، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بول رہے ہیں کہ اذان کے ساتھ درود و سلام اس انداز میں کیفیت مخصوصہ کے ساتھ نہ پڑھا جائے، اور نہ جناب اس طرح میناروں پہ چلایا جائے، نہ مسجدوں میں زور زور سے اس کو پکار کر پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے میرے پاس یہ کتاب ہے مجالس الابرار و مسالک الاخیار، یہ علامہ شیخ احمد ابن محمد الرومی الحنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی کتابوں کو جو ہے کے حوالے دیا کرتے تھے، اور شاہ عبدالعزیز نے ان کی اس کتاب کو اپنی جو ہے فتاوی وغیرہ میں باقاعدہ مستند مانا ہے، تو لہٰذا اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 371 پہ وہ فرماتے ہیں ثم انہم
لحرصهم على التغني لم يكتفوا بكلمات الأذان بل زادوا عليها بعض الكلمات من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة والتسليم وإن كان مشروعا بنص الكتاب والسنة. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود و سلام یہ سنت اور کتاب اللہ سے ثابت ہے. وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ وَأَجَلِّهَا کہ یہ اکبر عبادات ہے اور بڑی جلیل القدر عبادت ہے. لیکن اتخاذ ہوا عادتاً فی الاذان علی المنارتی لم یکن مشروعا. لیکن یہ جو مینارے کے اوپر زور زور سے جو ہمارے ہاں اسپیکروں میں پرانے زمانے میں اسپیکر نہیں تھے، لوگ مینارے پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے تو وہیں پہ کھڑے ہو کے زور زور سے دودھ پڑتے تھے. یہ جو زور زور سے بعض بریلوی کہتے ہیں جی اسپیکر میں کرنا اور اسپیکر سے باہر کرنا کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق بتا رہے ہیں بزرگان دین کہ اسپیکر میں آپ پڑھ رہے ہو اذان، اسی تغنی میں، اسی طرز میں، اسی لہن میں، اسی انداز میں آپ اس کے ساتھ درود بھی پڑھ رہے ہو، تو آپ قوم کو کیا بتا رہے ہو کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پہ ختم نہیں ہوتی. آپ نے قوم کو یہ سبق دیا ہوا ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام بھی پڑھا جائے گا، اذان کے بعد پڑھا جائے گا، یا آگے پیچھے اردو کے جملے ملا کر آپ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہو کہ اذان مکمل اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ اذان کا جز اور حصہ بنا ہوا ہے. اور پھر آپ آنے والی نسلوں میں جس طریقے سے آج آپ کی نسل بریلویت کو پیدا ہوئے 150 سال ہوئے، تو آج آنے والی نسل جس طریقے سے ان کو اس بدعت سے روکا جا رہا ہے تو وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ اور مزید جب آگے جائے گا وقت، آج سے 50 سال بعد، آج سے 100 سال بعد، تو یہ اور ان کے اندر راسخ ہو جائے گی یہ چیز. جیسے آج اس کو یہ لوگ شریعت کا ایک درجہ دے رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں یہ اس کو اتنا لازم بنا لیں گے کہ اس سے بھی زیادہ لوگ اس کے اندر سختی شروع کر دیں گے. تو وہ فرماتے ہیں لم یکن مشروعا اذا لم يفعل احد من الصحابہ اذ لم يفعلها احد من الصحابہ والتابعین، کیونکہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کیا. ولا غیرهم من ائمۃ الدین، اور نہ ان کے علاوہ کسی اور نے یہ عمل کیا ہے کہ میناروں پہ اذان کے ساتھ درود و سلام زور زور سے پڑھو یا طلوع فجر کے ٹائم پہ زور زور سے درود و سلام پڑھو. یہ اجازت کسی نے بھی نہیں دی. اور پھر یہاں میں نے جیسے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ مجالس الابرار کا اردو ترجمہ، یہ میرے پاس ترجمہ بھی موجود ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سب سے اول تو اس کی ابتدا کہتے ہیں پہلے کسی بادشاہ نے جو ہے اذان میں تغنی اور تلحن شروع کر دیا کہ جی اذان کے اندر کیا کیا جائے کہ جناب کس طرح اذان دی جائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مدخل میں بھی ذکر ہے کہ یہ بدعت قبیحہ ہے. سب سے اول اس کی ابتدا تو کسی امیر نے اپنے بنا کردہ مدرسے میں کی تھی، لیکن پھر وہاں سے کسی اور جگہ بھی پھیل گیا. پھر ان لوگوں نے تغنی کی حرص کے مارے اذان ہی کے الفاظ پر اکتفا نہ کر کے اذان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور تسلیم کے بعض اور کلمات بھی بڑھا لیے ہیں. اس میں شک نہیں کہ درود اور تسلیم اگرچہ کتاب اور حدیث صراحتاً ثابت ہے اور سب سے بڑی اور بہتر عبادت ہے، لیکن اذان کے اندر مینارہ کے اوپر اس کی عادت کر لینا شرع سے ثابت نہیں، اس لیے کہ نہ اس کو نہ صحابہ اور نہ تابعین میں سے کسی نے کیا اور نہ پیشوایان دین میں سے کسی نے کیا ہے. اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ عبادات کو ان مقامات کے سوا جہاں شرع نے ان کو مقرر کیا ہے، جس کو سلف کرتے چلے آئے، کسی اور وقت یہ جگہ میں مقرر کرے. اس کے آگے حضرت نے بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں خود یہ بزرگان دین ان کاموں سے منع کر رہے ہیں کہ اس طریقے پر جو ہے بدعات کی ترویج نہیں کرنی چاہیے اور ان عملوں کو جاری نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ میرے پاس کتاب ہے جناب یہ الابداع فی مظاہر الابتداع. یہاں اس کو میں کھولنے سے پہلے ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں ہم جو درود و سلام کی مخصوص کیفیتوں سے لوگوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں، جن کو لوگوں نے شریعت کا درجہ دے دیا ہوتا ہے اور وہ کیفیتیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی، تو وہاں ہم جب یہ چیزیں بتاتے ہیں تو یہ فرق یاد رکھیں کہ بدعت جب پیدا ہوتی ہے بعض دفعہ تو وہ بدعت کے طور پر نہیں ہوتی، وہ کسی نے ضرورتاً اس کو ڈالا ہوا ہوتا ہے، بطور علاج کے ڈالا ہوا ہوتا ہے، کسی نے اس کو بطور کسی مسئلے کے اس کو شامل کیا ہوتا ہے. جیسے سلطان صلاح الدین نے اس وقت قوم کی ایک مرض تھی کہ اس نے لوگوں نے اذان کے ساتھ درود و سلام کو لازمی بنا لیا تھا اپنے بزرگوں پر اور اپنے بادشاہ پر پڑھنا. تو سلطان صلاح الدین نے آ کر ان کو اس عمل سے روکا. اب سلطان صلاح الدین کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ ڈائریکٹ روکنے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ بادشاہ ہے وقت کا، بغاوتوں کا خطرہ ہوتا ہے، بادشاہ برائیوں کو روکنے میں بڑا آہستہ آہستہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ ایک حکمت بھی ہے کہ جب کسی کو ڈائریکٹ کوئی عمل سے روکا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے کوئی فتنہ اور اندیشہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو آہستہ آہستہ سے روکتے ہیں.
کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اول اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح بہت سارے احکامات جو آہستہ آہستہ امت میں جس عمل کو ڈالنا ہوتا ہے اس کو روکنے میں بھی علماء آہستہ آہستہ کام سر انجام دیتے ہیں. اب بادشاہ کے اوپر درود السلام سے لوگوں کو روکنا ایک مشکل امر تھا. اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا کہ سلطان صلاح الدین نے سوچا کہ اگر میں اس کی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام لاؤں گا تو اس کی اصل تو کم سے کم ثابت ہے، لوگ اس عمل سے رک جائیں گے. جب لوگ اس عمل سے رکیں گے پھر ان کو یہ بات بتا دی جائے گی کہ یہ درود و سلام بھی زور سے نہ پڑھا جائے، اس کو آہستہ آہستہ پڑھ لیا جائے. ایک وقت کے علاج کے طور پر انہوں نے اس کو جاری کیا. لیکن یاد رکھیں کسی بادشاہ کا کسی چیز کو کسی عمل میں اضافے کی اجازت نہیں ہے. اس پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں کہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے، اپنے مکتوبات میں، کہ ابن عربی کے قول کو ہم کوئی ترجیح نہیں دیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں. اور پھر اسی طریقے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اسلاف اور صوفیہ اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں جو ہے ان کی باتیں فی نفسی ان کی باتیں حجت نہیں ہیں. حجت ہے تو ادلہ اربعہ حجت ہیں، اور پھر اگر کوئی بات ظاہر ادلہ اربعہ کے موافق بزرگان دین کرتے ہیں تو ان باتوں کو لے لیا جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک ابن انس فرمایا کرتے تھے کہ ہر نیک آدمی کی بات کو لیا بھی جائے گا اور رد بھی کیا جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صرف قبول کیا جائے گا. یعنی آپ کے قول کو قبول کیا جائے گا. آپ کے علاوہ دوسرے بزرگان دین ہیں ان کے قول رد کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں، قبول کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں. تو 7ویں صدی ہجری میں یا 8ویں صدی ہجری میں اگر کوئی بادشاہ کوئی ایسا عمل جاری کرے گا کہ جو عمل جس کی تائید قرآن و سنت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا ادلہ اربعہ سے نہیں ہو سکتی ہوگی، اس عمل کو قبول کرنے کی بھی اجازت ہے اور رد کرنے کی بھی اجازت ہے. اگر دین کے مطابق ہے تو قبول کر لو اور نہیں تو اس کو رد کر دو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ ہر بزرگ کے عمل اور ہر بزرگ کے قول کو لیا بھی جائے گا اور رد بھی کیا جائے گا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہ وہ صرف قبول کیا جائے گا. لہٰذا ہمیں مقابلے میں بادشاہوں کو پیش کرنا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہم بادشاہوں کے دین کے تابع ہیں، نہ ہمیں دین کی طرف سے کوئی حکم ہے کہ ہم بادشاہوں کے دین کی اتباع کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھلے نفی ہو رہی ہو نعوذ باللہ، تو ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک علاج تھا کہ ایک بدعت کے خاتمے کے لیے قوم میں کئی صدیاں ایک چیز چل رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک روافظ کے طرز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس کے متبادل ایک چیز لائی تاکہ وقتی طور پر اس کا علاج ہو جائے گا، پھر لوگوں کو مسئلہ بتا دیا جائے گا. جیسے خود علامہ ابن حجر کے قول سے یہ پتہ چلا کہ یہ مسئلہ جب علماء کے پاس گیا تو علماء نے اس پر باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ اصل سنت ہے، درود و سلام کی اصلیت اصل سنت سے ثابت ہے، لیکن کیفیت اور یہ طریقہ مخصوصہ یہ بدعت ہے. یہ بات بھی واضح ہو گئی. اب جو اس کے بعد کی بات ہے وہ کیا کہ سلطان صلاح الدین نے جو یہ عمل جاری کیا تھا وہ ایک وقت کا علاج تھا، اور اس وقت کے علاج کے طور پر انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے اس کو مشروع نہیں کروایا ہوگا، انہوں نے اس کو لازم نہیں کروایا ہوگا، انہوں نے اس پر پابندی کرانے کا حکم نہیں دیا ہوگا، انہوں نے صرف ایک جو ہے ایک بدعت کے خاتمے کے لیے اس کو لایا ہوگا. صرف اس ضرورت کے لیے، وقت کی ضرورت تھی، اس ضرورت کے تحت یہ اضافہ کیا گیا، لیکن اس کو ایک طرز اختیار کر لیا گیا، اس کو ایک لازم بنا دیا گیا. اور ایسا لازم کہ الامان والحفیظ، یہ میرے پاس کتاب ہے الابداع فی مزار الابتداء، اس میں شیخ علی محفوظ نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور وہ فتوے بھی علماء کرام کے نقل کیے ہیں کہ جن علماء نے اس کو رد کیا ہے، اور اس میں علامہ ابن امیر الحاج اور اسی طریقے سے ملا علی قاری اور اسی طریقے سے دیگر بزرگان دین نے جو میں نے فتوے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، ان بزرگوں نے واضح طور پر اس عمل کو رد کیا ہے کہ یہ اذان کے ساتھ درود و سلام کیا، یہ اضافہ اور یہ اس کے ساتھ اس کو لازمی جز بنا دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. پھر تیسری بات، شیخ صلاح الدین کے زمانے میں جو درود جاری ہوا تھا اس پر جتنے بھی علماء کو بریلوی پیش کرتے ہیں، جیسے علامہ سخاوی کا قول پیش کرتے ہیں یا علامہ طہطاوی یا علامہ شامی یا دیگر کسی کا بھی، سب نے اس پر بدعت حسنہ کا اطلاق کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بدعت حسنہ خود ایک جو ہے وہ ایسا امر ہے کہ جس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے، اور مباح وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے پہ ثواب ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا جب اس کے کرنے پہ ثواب ہی نہیں تو اس کو اس طرز پہ کیوں نہ کر لیا جائے جس طرز پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تاکہ ثواب تو ملے. تو بدعت حسنہ
کے حد تک تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس میں جیسا یہ زمانہ بیتتا گیا اور یہ رائج ہوتا گیا، پھر جب اس کو ہندوستان کے بدعتیوں نے اس کو ترویج کر دیا تو انہوں نے اس کو شعار اہل سنت بنا دیا ہے، اس کو مباح بنا دیا ہے، اس کو سنت بنا دیا ہے، سنت سے اوپر چل کے پھر اس کو واجب بنا دیا، سنت الہیہ بنا دیا، پھر کہاں کہاں تک بات پہنچی ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات اس پر پیش کرتا ہوں۔ یہ جناب میرے پاس کتاب ہے احمد رضا خان کی احکام شریعت۔ احمد رضا خان احکام شریعت میں صفحہ نمبر 82 پر احمد رضا خان کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 81 پر احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ صلاۃ بعد الاذان ضرور مستحسن ہے، 550 برس سے زائد ہوئے بلاد اسلام حرمین شریفین و مصر و شام وغیرہ میں جاری ہے۔ اور آگے چل کر کہتے ہیں یہ انہو بدعت حسنہ، کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی کہ انہوں نے اس عمل کو بدعت حسنہ کہا۔ احمد رضا کے دور تک بقول احمد رضا کے اس کو بدعت حسنہ کے درجے پہ رکھ کے کیا جا رہا تھا۔ یہ انوار ساتیہ کتاب ہے مولوی عبدالسمیع رامپوری کی، احمد رضا کی تقریر کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 103 پر جناب خود مولوی عبدالسمیع رامپوری صاحب یہ مان رہے ہیں کہ اس کو بدعت حسنہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 8ویں صدی کے آخر میں جو تسلیم بعد اذان احداث کی گئی ہے، اس کو در مختار میں یہ لکھا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی یہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیین دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ